بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف ان کی حکومت اور پارلیمنٹ نے مل کر سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کی پاور کو کم کرنے کے لیے، چیف جسٹس کے سو موٹو کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے ایک قانون پاس کیا۔ اس قانون کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا اور 8 رکنی بینچ بنا دیا۔ 8 رکنی بینچ کی سماعت ہوئی اور بڑی تگڑی سماعت ہوئی۔ اس کے اندر بڑے زبردست ریمارکس دیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور اس معاملے کے اوپر یہ جو قانون پاس کیا گیا، یہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ کی پاور کو ختم کرنے کے لیے، چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے جو حملہ کیا گیا، جو قانون سازی کی گئی، اس کے اوپر تفصیل سے، بڑی ہی تفصیل سے جواب طلب کر لیا ہے اور بتا دیا ہے، اس حکومت کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے اس طرف جانے کی کوشش کی، اگر آپ اس طرف گئے، یہ نو گو ایریا ہے، یہ نو گو ایریا ہے، اس طرف آپ نے نہیں جانا۔ دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 رکنی بینچ کی سربراہی میں حکومت کو یہ وارننگ دیتی ہے کہ یہ نو گو ایریا ہے، اس طرف آپ لوگوں نے نہیں جانا۔ اگر آپ اس طرف گئے تو سمجھیں پھر آپ کی پوری کی پوری حکومت فارغ ہو جانی ہے۔ اس چیف جسٹس نے شہباز شریف کو اڑا دینا ہے، نااہل کر دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری کابینہ کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونا ہے کہ پوری کی پوری کابینہ نااہل ہو جانی ہے، پوری پارلیمنٹ فارغ ہو جانی ہے، اور شہباز شریف کو تاحیات، اگر تاحیات نہیں تو کم از کم 10 سال کے لیے نااہل کر دینا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا خطرناک کام کیا ہے اور انہوں نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ دیکھیں اب آپ اس معاملے کو سمجھیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے پاکستان کے اندر۔ آج جو حالات بن چکے ہیں، آج جس قدر کرٹیکل سچویشن بن چکی ہے پاکستان کے اندر، جس قدر حالات خوفناک اور خطرناک ہو چکے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان پہلے یہ بتا چکے تھے کہ ہم نے الیکشن کے معاملے کے اندر اور اداروں کے معاملے کے اندر ہم نے بڑا کلیئر کٹ ایک فیصلہ دینا ہے، کلیئر کٹ ایک پالیسی دینی ہے، اور کلیئر کٹ تمام کے تمام حکم دینے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، آئین اور قانون کی پیروی کرنی ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں۔ اگر آئین اور قانون سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی کسی نے بھی، وہ چاہے حکومت کے اندر بیٹھا ہو، وہ کوئی وزیر ہو، مشیر ہو، یا کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے اوپر چیف جسٹس نے پھر نوٹس لیا تھا، اور انتخابات کے معاملے کے اوپر نوٹس لیا تھا، اور انتخابات کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اس حکومت کو حکم دیا کہ آپ الیکشن کروائیں، ملک کے اندر الیکشن کو منعقد ہونا چاہیے، ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن بار بار حکومت کی جانب سے ٹالا جا رہا ہے، بار بار حکومت کی جانب سے ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، بہانے مارے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا وجود بھی نہیں ہوتا، جو بنانی بڑی مشکل ہوتی ہیں، اور بندہ سن کے بھی اس کو ہنستا ہے کہ یہ کس قسم کی کہانی بنا کے لے آئے، اور اس کا آئین اور قانون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو 8 رکنی بینچ تھا، اس نے کیا کام کیا، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے ریاکشن کے اندر پارلیمنٹ سے، حکومت سے، سپریم کورٹ کے اوپر کس قسم کا حملہ لانچ کر دیا گیا۔ اب آپ نے یہ حساس معاملہ، یہ جو لڑائی ہے، اب بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی، بہت بڑی جنگ میں، بہت بڑی محاذرائی میں، بہت بڑی کھلم کھلا محاذرائی کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ جنگ آمنے سامنے، 2 ادارے، پاکستان کے طاقتور ترین ادارے، 2 ادارے آمنے سامنے، جس کے اندر ایک مقننہ، ایگزیکٹو، وہ دونوں ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف ہے سپریم کورٹ یعنی کہ عدلیہ۔ 3 ادارے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ ریاستی سٹرکچر کو سمجھیں، کسی بھی ریاست کے اندر 3 ادارے ہوتے ہیں، 3 پلر ہوتے ہیں، 3 ستون ہوتے ہیں جو کہ ریاست کو قائم کرتے ہیں، اور ہر ریاست کے اندر ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ، دوسری ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت وقت، اور تیسرا عدلیہ۔ اب یہاں پر صورتحال کیا بنی ہے کہ 2 ادارے، مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت وقت، وہ ایک سائٹ پر کھڑے ہیں، اور سازشیں، چال بازیاں، مکاریاں، عیاریاں، چلاکیاں، 2 نمبریاں، اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہے، اور دوسری سائٹ پر عدلیہ جو کہ آئین اور قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق، اور عوام کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں جو فیصلے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے اس قانون کے اوپر، یہ جو قانون سازی کی گئی، اس کے اوپر نوٹس لیا،
پوری پارلیمنٹ کو حکومت کو یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ نے تمام کا تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اور سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ قانون سازی کی ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، کیونکہ یہ بدنیتی کے اوپر یہ سارا کا سارا انہوں نے قانون بنایا اور قانون سازی کا مقصد ہی یہی ہے، قانون سازی کا اصل ٹارگٹ ہی یہی ہے، اور اصل ٹارگٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال۔ تو اس لیے چیف جسٹس نے کہا کہ پورا کمیٹی کا پورا جو لا منسٹری ہے، جو پورے کے پورے معاملات ہیں، یہ سارے ریکارڈ یہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ہم مکمل طور پر جائزہ لیں کہ کس نے یہاں پر کیا کیا، کس نے کیا کرتوت گھولے ہیں، کس نے یہاں پر کیا کیا کام کیا ہے، کس نے کیا حرکت کی ہے، یہ سپریم کورٹ نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پارلیمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے اوپر ایک فل فلیج تگڑا قسم کا، ایک خوفناک قسم کا حملہ لانچ کر دیا جاتا ہے، اور خطرناک حملہ لانچ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کا حملہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اس کو جاری رکھا جاتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے، اور اس کے اندر تقریریں کروائی جاتی ہیں عدلیہ کے خلاف، کبھی خواجہ آصف، کبھی احسن اقبال، کبھی خواجہ سعد رفیق، کبھی رانا تنویر، کبھی شہباز شریف، کبھی بلاول بھٹو، کبھی آصف علی زرداری، ایون کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جان بوجھ کے ججز کے اندر تقسیم کروائی ایک سازش کے تحت، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ کئی مرتبہ اس طرح کی تقسیم کی سازش کر چکے ہیں۔ 97 کے اندر بھی ان لوگوں نے ایسے کیا تھا، آج بھی یہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سازش کے تحت ججز کو تقسیم کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ کے اندر بلا لیا، اور پارلیمنٹ کے اندر بلا کے ان کے سامنے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا، ان کے سامنے ججز کے اوپر حملہ کیا، ججز کو آڑے ہاتھوں لیا، ججز کے اوپر تنقید کی، ججز کو رگڑا، ججز کو اس طریقے سے رگڑا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خاموش رہے اور اس کے اوپر بات ہی نہ کر سکے، اس کو ڈیفینڈ ہی نہ کر سکے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں پر انہوں نے عدلیہ کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر حملہ کر دینا ہے، لیکن چیف جسٹس نے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک ڈنر بھی کروایا، تو وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گئے ہی نہیں۔ اب یہ اصل گیم ہے، ایک تو انہوں نے حملہ لانچ کر دیا، اور بھرپور حملہ، سارے مل کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کریں اور ان کو تانے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے تانے، ان کے اوپر ٹھٹھے، ان کے اوپر تنقید، ان کے اوپر حملہ، ان کے اوپر یہ تمام چیزیں کر دی گئی، لانچ کر دی گئی، اور ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر قومی اسمبلی کو استعمال کیا جا رہا ہے، نیشنل اسمبلی کے فلور کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ان کی تنخواہوں کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اب تو یہ آرڈر وہاں سے نکلا ہے کہ ججز کو بلایا جائے، چیف جسٹس کو بلایا جائے پارلیمنٹ کے اندر، اور یہاں پر بلا کے ان کا حساب کتاب کیا جائے۔ حالانکہ حساب کتاب ان کا ہونا چاہیے، اور ان کا یوم حساب آنے والا ہے۔ پوری سپریم کورٹ نے اس حکومت کو، کابینہ کو، پارلیمنٹ کو اور شہباز شریف کو نااہل کر دینا ہے 10 سال کے لیے۔